السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 10ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر سورہ انفال چونکہ 9ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ سورہ انفال کے آغاز سے ہی انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز کریں۔ انفال یہ ایک صورت ہے، اس کے بعد مستقل اور ایک صورت آتی ہے سورۃ التوبہ۔ انشاءاللہ ان دونوں صورتوں میں اہم 2 جنگیں بھی ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سورۃ الانفال، انفال کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ بدر ہے۔ بدر کیا مطلب ہے؟ اصل غور سے سنیے۔ بدر مدینے سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی پڑتی ہے۔ وادی کسے بولتے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ کو بولتے۔ تو یہ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مکے کے راستے میں پڑتی ہے وادی۔ اس وادی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ وہ کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان کو ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ بدر کا جتنا تفصیل ذکر کیا ہے دوسری کسی صورت میں ذکر نہیں کیا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال۔ اب یسألونک قرآن میں جہاں آتا ہے، غور سے سنیے، یسألونک جہاں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے گئے۔ کبھی یہ پوچھنے والے کفار تھے، کبھی یہ پوچھنے والے یہودی تھے، کبھی پوچھنے والے مسلمان تھے۔ اب یہ مال غنیمت، یہ بھی سمجھ لیجیے، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں دشمن جو مال چھوڑ کے چلے جاتے اور مسلمان جب جیت جاتے تو دشمنوں کا پورا مال مسلمانوں کا، اسے بولتے مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے وہ تمام امتوں کے لیے حرام تھا۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے وہ آسمان سے آگ آتی تو مال غنیمت کو جلا کے رکھ دیتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، دنیا میں وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے اس میں سے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا ہے۔ اب وہ غزوہ بدر میں جب مال آیا، حضرات صحابہ کرام وہ مال اٹھانے آگے پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو اٹھا لیتے، جیسے 500 کی نوٹ راستے میں اٹھا لیتے پہلے، صحابہ کرام میں سے نہیں تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، تو وہ مال لینا نہیں لینا آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو آگے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ مال کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں اتاری اور آگے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال ہے، لہذا اس کو لے سکتے، کھا سکتے، پی سکتے، اس سے فائدہ مکمل طور پر اٹھا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، مگر سوال یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 20 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں۔ کیوں لڑی ہیں؟ ایک طرف تو اسلام آپ امن پسند بولتے، دنیا والوں کو بولتے امن ہے، کیا ہے، شانتی ہے، سب ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے جنگ کیوں لڑی ہیں؟ اس کا جواب اصل یہ ہے، یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ان جنگوں میں ماحول آپ نے کبھی پیدا نہیں فرمایا۔ شروع سے لے کر آخر تک ساری جنگوں میں دیکھو آپ، بدر سے لے کر تبوک تک کی ساری جنگوں میں جنگ کا سبب پیدا کرنے والے کفار و مشرکین تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ یہ خطبے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اب جہاد کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ اب جہاد کو لے کر مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ لو جہاد کی اصطلاح بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ پھر یہ جہاد کیا ہے؟ ایک طرف تو اسلام کو امن پسند مذہب بولتے تو وہ بولتے دیکھو اصل میں جہاد ایک اسلامی مقدس پاکیزہ فریضہ ہے۔ جہاد اور قتال مسلمانوں پر فرض کب ہوتا ہے؟
جب مسلمانوں پر جنگ کو کیا کر دیا گیا ہو، سونپ دیا گیا ہو، مسلط کر دیا گیا ہو. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کفار و مشرکین ہمارے سے لڑ رہے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سن رہے ہیں، ہم دعوت دیے، ہم ان کو بولے امن سے رہو، فلاں سے رہو. جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اسٹیج میں جہاد کرنے کے لیے اترتے تھے. لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کو بھیجتے اپنے صحابہ سے بولتے، اے صحابہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. جب تم جس کے پاس لڑنے جا رہے ہو سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرو. دیکھو جہاد جنگ سے پہلے اسلام. خیبر کا موقع بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے ہیں، علی جب تم خیبر کے ساحات میں کھلے میدان میں اترو، آہستہ آہستہ اترو. جھنڈا خیبر کا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. آپ نے فرمایا، علی جنگ سے پہلے خیبر کے باشندوں پر اسلام پیش کرو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لہذا یہ بات یہ بھی سن لیجئے، کفار مکہ اور مدینہ دونوں الگ الگ ہیں. جانتے ہیں مکے سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ ہے. یہ مکہ اور مدینہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے، مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. آپ یاد رکھیے ہمیشہ یہ، مکے کے لوگ تاجر بزنس مین اور مدینے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. اب وہ کیا کرتے؟ مکے والے جیسے کہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لیلا فی قریش آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا کرتے؟ گرمی کے دنوں میں شام چلے جاتے، ٹھنڈی کے دنوں میں یمن چلے جاتے. ایسا انہوں نے لکھا ہے. تو ہمیشہ تجارتی قافلہ قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ابو طالب شام پہ گئے تھے، میسرہ کے ساتھ گئے. تجارتی قافلہ ہمیشہ کیا ہوتا؟ مکے کا جاتا تھا. کہاں جاتا تھا؟ سیریا کو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مکے کے لوگ چھوڑ کر آ گئے نا مکہ، تو مدینہ جیسے ہی آئے آپ کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مال جمع کر رہے ہیں اور مال جمع کر کے مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ میں ظہر عصر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا، مسجد سامنے نہیں جاتے ہم. یہ حضرات صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے روزے چھوڑ کر، اور ان دنوں میں سفر کے وسائل بھی نہیں تھے، گھوڑے پر جانا، اونٹ پر جانا، گدھے پر جانا، نہ تو فاسٹ ٹرین تھی، نہ تو اولا تھا، نہ یوبر، کچھ بھی نہیں تھا. کیسے گئے ہوں گے؟ حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ نے فرمایا، دیکھو تجارتی قافلہ زیادہ مال لے کر شام سے جو ہے مدینہ مکہ آ رہا ہے، ہم ان کے تجارتی قافلے میں جو مال ہے اس مال کو روکنے کے لیے نکلیں گے. اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں نکلے. جیسے ہی نکلے، اصل میں جیسے ہی جو ہے وہ نکلے تو ان کو معلوم ہو گیا. اور اس وقت کون تھا؟ ابو سفیان. اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ غزوہ حنین سے پہلے ہر جنگ میں سرداران قریش اور کفار مکہ کے وہ لیڈر تھے. ہر جنگ میں غزوہ حنین سے پہلے تک جب تو معلوم ہو گیا ابو سفیان کو کہ اس وقت وہ مسلمانوں کا قافلہ صحابہ سے آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس موقع پر ابو سفیان نے ڈائریکٹ ابو جہل کو بلا بھیجا. ابو جہل کون؟ یہ عرب کا بہت مشہور آدمی تھا، رسول اللہ کا رشتے میں چچا بھی پڑتا ہے. تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہو گئی. تو ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، دیکھو 300 کا قافلہ آ رہا ہے، تم چند ساتھیوں کو لے کر مکے سے نکل جاؤ. اب وہ کیا ابو جہل پہلے سے دشمنی رسول اللہ سے، اللہ کے نبی کو ستا کے مسلمان پورے جو ہے مظلوم بن کر مدینہ چلے گئے تھے. تو ادھر ابو جہل کیا دیکھیے 1000 کتنے لوگ تھے پتہ نہیں کتنے ہزار تھے شاید، اور اونٹ 100. ایک مسلمان طرف 300 تھی، ان کی دیرت 1000، 100 اونٹ، شراب، ناچنے والی مرد عورتیں پورے لے کر نکل گئے. کہاں سے نکلے؟ مکے سے نکلے. جیسے ہی مکے سے نکلے ابو سفیان کو معلوم ہوا تو ابو سفیان نے کہا واپس چلے جاؤ. لیکن ابو سفیان نے کیا کہا؟ دیکھو ہم عرب ہیں، لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اگر ہم واپس چلے گئے تو قریش کے لیے ہمیشہ کے لیے دھبا ہو جائے گا، اس لیے واپس نہیں جانا. چلو نکلے. بدر کے میدان میں جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے، دیکھو اس جنگ میں کیا بے سر و سامانی ہے. مسلمانوں کے پاس 6 اونٹ لڑنے کے لیے. ایک طالب علم امتحان کو گیا، اگر اس کے پاس اسکیل نہیں، پینسل نہیں، جامیٹری باکس میں کیا بولتے، کہیں کو لکھنے آئے، بولتے یہ حضرات صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کا ماحول بن گیا تھا. تو ایسے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام گئے، نبی کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، ایک طرف کفار مکہ، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی اللہ کے نبی بدر کی وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام فرمایا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ ٹھہرے ہیں نا، اللہ آپ کو اترو بلا کی نہیں، آپ اپنے مشورے سے اترے ہیں کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنے مشورے سے اترا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی کی جو عقل تھی وہ پختہ عقل تھی۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا، اللہ کے نبی بڑے پختہ عقل کے مالک تھے۔ ایسی پختہ عقل دنیا میں اس سے پہلے کسی کو ملے بھی نہیں اور آخرت تک وہ پختہ عقل ملے گی بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پختہ عقل ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کرتے۔ وہ حباب ابن منذر کیا بولے، یا رسول اللہ، ذرہ ہٹ کے تھوڑا آگے چلے جائیں گے، اللہ کے نبی اتنا پختہ عقل، اتنے بڑے بہترین مجرب کمانڈر ہونے کے باوجود ایک صحابی کی بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اتر جاتے ہیں۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، ہم آج سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سے احسان کیے۔ کیا کیا احسان کیے؟ سب سے پہلے دیکھیے، اب وہ کیا ہوتا ہے، یہ گاڑی لے کر اگر آپ ریت میں گئے تو کیا ہوتا، وہ چھک اس کے اندر چل لیتی وہ۔ اب جانور کیا ہوگا، پورا ریت صحرا عرب، اب اس میں گئے تو گھوڑے کے پر جب پڑیں گے تو اندر چلے جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رات میں سوئے، پورے جنوبی ہو گئے، ان کے اوپر جو ہے نہانا فرض ہو گیا۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں بارش بھیجی۔ یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان اللہ کا کیا ہوا، بارش بھیجی۔ بارش بھیجنے کے بعد ہوا کیا، ماشاء اللہ، وہ جیسے کرکٹ میں پچ ہوتا، دیکھیں آپ، بارش آئے تو اسے موج دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھیج کے ماشاءاللہ پورے بدر کی وادی کو مسلمانوں کے لڑنے کے لیے ماشاءاللہ بڑا بہترین بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اس میں دوسرا بڑا ایک احسان کیا ہوا غزوہ بدر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کے پیروں کو مسلمانوں کے پیروں کو جمع کر کے رکھ دیا۔ ماشاءاللہ کوئی بھی صحابی جنگ میں ادھر سے ادھر جو ہے ناکام ہوئے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طریقے سے کیا ہوتا، مثال کے طور پر آپ کبڈی کھیلتے دیکھیے، اس میں ہوتا کیا ہے، اگر ایک طرف زیادہ آؤٹ ہو گئے تو جو لوگ زیادہ ہیں ان کے اوپر دباؤ بناتے۔ اب سمجھیے ادھر 10 ہیں ادھر 3 ہیں تو کیا ہوتا، وہ 10 والے جیت جاتے۔ یہاں ویسے ہی ہوا، 300 کچھ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں، دشمن سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ڈھال بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ 1000 سامنے اگر دیکھے تو ٹینشن آئے گا ماشاءاللہ۔ اب دیکھو CCTV کیمرہ آ گیا، زوم آ گیا، ریکارڈنگ کرتے ہوئے ہم سب دیکھتے۔ ان تمام اس زمانے میں اللہ نے کیا کیا، دیکھو اللہ فرماتا ہے، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين۔ جب کفار مکہ 1000 تھے، مسلمان کتنے تھے، 300 تھے۔ 300 صحابہ کرام جب 1000 کے لشکر کو دکھتا تو 150 نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ حالانکہ انہوں 300 دکھے تو 1000 دکھنا ہو، لیکن دکھ رہے نہیں۔ ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کم کر کے دکھایا، کتنے ہیں، 1000 نہیں ہے، کم ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے یہ تعداد کم ہے، آرام سے لڑ لے سکتے انشاءاللہ ایسا۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات دیکھو، جب کفار مکہ 1000 ہیں، جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو 2000 نظر آتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمہ سازی، اللہ کے احسانات ہیں۔ لہٰذا کم کر کے بڑا کے دکھایا، ذہنی تناؤ کم کیا تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جنگوں میں فرشتوں کو اتارا، یاد رکھیے، بدر، احد، حنین، خندق، یہ 4 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں فرشتے اترے۔ مسلمانوں میں ایک مشہور آدمی ہیں سر سید احمد خان، آپ جانتے ہیں سر احمد خان، علی گڑھ کے بہت بڑے، علی گڑھ چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے علی گڑھ کا شاید کوئی بھی گلی سر سید کے مطلب تصویر سے خالی نہیں ہے۔ بہت بڑا کارنامہ کیا، کہتے ہیں کہ وہ پہلے اہل حدیث تھے، بعد میں انگریزی تعلیم پڑھ کر لنڈن جا کے اپنے عقیدے کو انہوں نے جو ہے کیا کر لیا، گڑبڑ کر لیا۔ لیکن آپ اتنا کہیں گے ہندوستان میں جو تعلیم بیداری لائی ماشاءاللہ وہ قابل تقلید ہے، مگر ہر ایک کی غلطی ہوتی ہے تو غلطی بتا دینا ضروری ہے، وہ غلطی کی حد تک غلطی رکھنا، بقیہ ان کی خوبیوں پر پانی نہیں پھیرنا۔ تو سید احمد خان رحمہ اللہ کیا کرتے، انہوں نے بیان القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی۔ تفسیر لکھتے ہوئے کیا کرے، فرشتوں کی نزول کا انکار کر دیے۔ فرشتے نہیں آئے، بلکہ فرشتے آئے، انہوں بولتے طاقت آئی، طاقت نہیں آئی، فرشتے آئے تو طاقت بھی خود بخود آ جاتی۔ تو فرشتوں کا نزول ہوا، 3000 فرشتے آئے تھے،
حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، ہرے ہرے عمامے باندھے ہوئے تھے. اب آئے تو انہیں ٹریفک پولیس طرح نہیں کھڑے تھے، پورے ایسے کیسے کھڑے تھے؟ فرشتے کیا کرتے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مٹی اٹھا کے ایسے پھینکا کفار مشرکین پر، وہ جا کر برابر ان کی آنکھوں میں پڑی. یہ آنکھوں تک پڑنے کا جو نشانہ ہے وہ نشانہ لگانے والے فرشتے. اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس جنگ میں تلوار چلاتے، ایک مار بھی ماشاءاللہ بیکار نہیں گیا. جب مارتے تو وہ مار بیکار جانے والا رہتا، فرشتے برابر اس مار کو جا کے برابر جگہ پہ لگا دیتے. تو معلوم یہ ہوا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو بولتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے دیکھا. سپروائزر انہوں جبرائیل علیہ السلام، نیچے چھوٹے پورے فرشتے ہیں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ پورا کنٹرول کر رہے ہیں. اب حضرت جبرائیل جنگوں میں اترتے، اس کے واسطے یہودیاں دشمنی کرے، بولے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل اچھا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو فرشتوں کے سرزد سے دشمنی کرو گے تو میرے سے دشمنی کرنے کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس طرح اشارہ فرمایا. اور اسی طریقے سے بدر میں اللہ کے احسانات میں ایک احسان یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ اتاری. اب میں درس دیتے ہوئے اگر اونگا تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب اونگ رہے ہیں بولیں گے. وہ کیا تھا؟ میدان جنگ میں سو رہے صحابہ. یہ سونا کیسا؟ یہ سونا جو ہے مذاق نہیں تھا. یہ سونا کیا تھا؟ اصل میں ان کو ٹینشن کم کرنا تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں تلوار لے کر جنگ میں جاتا، میدان جنگ میں ہوں، تلوار نیچے گرنے جا رہی، اونگ رہا ہوں، جیسے ہی نیچے گرنے جا رہی پکڑ لے رہا ہوں میں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر و احد میں اونگ اتاری. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں اور بہت سے انعامات دیے. ہم اسی پر بس کرتے ہیں. بولنا یہ ہے، یاد رکھو کسی بھی جنگ میں کامیابی ہوتی ہے آلات کی وجہ سے نہیں ہوتی، انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، قلت و کثرت سے نہیں ہوتی. جنگوں میں اگر کامیاب دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا دو جگہ، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا. اور اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو اگر تم غالب آئے دنیا میں کوئی تم کو مغلوب نہیں کر سکتا. اگر تم مغلوب ہو گئے دنیا میں تم کو غالب نہیں کر سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ، یہ اہم دیکھیے، جنگ میں گئے. جنگ میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت ہے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اپنی امت کے لیے اور وہ جنگ میں کامیابی کے لیے رات بھر دعا کرتے رہے. اللہ اکبر. یہ نبی کا کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا نا، وہ کسی کو نہیں ملتا دل. وہ ایسا درد مندانہ دل تھا، اور اللہ سے لگ گیا تو بس چھٹتا نہیں دل، ایسے تھا. رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان کے نیچے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے. معزز حاضرین، اس جنگ سے ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے نبی امن پسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں آپ نے جنگ کا ماحول پیدا نہیں فرمایا. اللہ کے نبی ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں جنگ نہیں ہونا. اگر وہ جنگ کرنے پر سامنے والے تل گئے تو اللہ کے نبی جنگ کے لیے اتر جاتے تھے. اور اسی طریقے سے اس غزوہ بدر سے اور ایک بات ہمیں معلوم یہ ہوتی ہے، جہاد ایک مقدس شرعی فریضہ ہے. یہ ضرورت ہے، اس کے آداب بھی ہیں، شرائط بھی ہیں. لہذا آج کل کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سیاسی حالت خراب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ نوجوان بولتے ہیں جہاد نہیں ہے کیا؟ میں ان نوجوانوں سے بولتا ہوں سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو. لڑکیوں کا عشق چھوڑو، نیند چھوڑ کے نماز فجر کے لیے بیدار ہو. یہ جہاد پہلے ہے، وہ جہاد بعد میں ہے. لہذا ہندوستانی ماحول میں جہاد نہیں ہو سکتا. اور جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کا امیر ہونا، حاکم وقت ہونا، وہ سب چاہیے. کہاں ہے؟ ہمارے جمعیت و جماعت کے امیر میں اتنا اختلاف ہے تو پورے مسلمانوں کا امیر کہاں سے پیدا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے. ایک مقدس پاکیزہ فریضہ ہے. اب کچھ لوگ کیا ہوتا، وہ دہشت گردی کو جہاد کا نام دیتے، چلو مارو توڑو. نہیں ہے،
کسی بھی کافر کو، کسی بھی غیر مسلم کو اسلام میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات رکھیے۔ اگر وہ لڑنے پر آتا ہے، ہماری عزت پر حملہ کرتا ہے، اس وقت ڈیفنس کرنے کی اجازت ہے، ورنہ تو آج لوگوں نے یہ جہاد کو غلط نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کر دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اسلام نے جہاد اور قتال کو جائز قرار دیا، وقت کے اوپر اسلام نے اس کے آداب بھی بتائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، جب میدان جنگ میں جا رہا ہوں، کسی عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا، کسی عبادت گزار کو نہیں مارنا، اور قربان جاؤ نبی کے اخلاق پر۔ اللہ کے نبی کسی آبادی میں داخل ہوتے لڑنے کے لیے، اگر اذان کی آواز بھی آ جاتی، نبی رک جاتے، یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اور ایک بات معلوم ہے آپ کو، دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، کروڑوں لوگ مار دیے گئے، دوسری جنگ عظیم کروڑوں لوگ مار دیے گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی نا، کتنی جنگیں؟ 25 جنگیں لڑی۔ تاریخ انسانی میں سب سے کم افراد ان جنگوں میں مارے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کم افراد مارے گئے۔ یہ سب ہمارے انسانی تاریخ پر کتنا ہمارا بڑا احسان ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس جنگ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا، کامیابی اسلحہ اور وسائل سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور توکل سے ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے دعا مانگی۔ اب دیکھیے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو دعا مانگو، بلکہ میں طلباء کو تو بولتا ہوں، اور خود درس دینے بیٹھتے ہیں دعا کرنا، اور نماز پڑھنا، خطبہ دینے ہو تو امام کو چاہیے جانے سے پہلے گناہوں سے استغفار کر کے اللہ سے بولو، اے اللہ میں امت کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں، میرے زبان میں جو گھاٹیاں ہیں کھول دے، اے اللہ امت کے طبقے کے لیول پر سمجھانے کی تو کوشش دے، اے اللہ میری تقریر کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایسے تو یہاں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حالانکہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق، اور اللہ کی نبی لڑنے کے لیے نکلے تو اللہ کی مدد آتی پکا معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے غور سے، بڑی اہم بات ہے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی 3 کیفیتیں ہیں۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیے ایسا مسجد میں بیٹھ کے ایسا دعا کر رہا ہے، بعض لوگ ایسا دعا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا دعا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بہت اہم ہے۔ عبدالسلام الشوائر حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ دعا کی ہاتھ اٹھانے کی 3 کیفیتیں ہیں۔ یہ کیفیتیں دیکھیے، اللہ اکبر، اللہم اغفر، اللہ ایسا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایسا بول سکتے ہیں آپ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کہتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا ایسا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی ہے، مگر وضو کے بعد انگلی آسمان طرف اٹھانا یہ ضعیف ہے۔ اب بولے تو لوگ شروع کر لیں گے کرنا، بول کر نہیں، اللہ کی نبی جتنا کرے اتنا کیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے میرے اوپر رحم کر، ایسا کر سکتے آپ۔ یہ کیفیت ہی ہے۔ دوسری کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں اٹھانا؟ اپنے کندھوں کے نیچے رکھنا چاہیے، یہ دوسری کیفیت ہے۔ اور وہ دوسری کیفیت کیسی ہے؟ آپ جب ایسا کریں گے تو اپنے دونوں ہاتھ ملا کر رکھیں گے، ہاتھ نہیں کھولیں گے، آپ ایسے رہیں گے، ذرہ اوپر کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ دو کیفیت ہے۔ اور تیسری کیفیت کب آتی ہے؟ وہ تیسری کیفیت اس کو بیان کرنا ہو تو کیسا ہے؟ تیسری کیفیت ایسا ہے۔ اب اتنا ہاتھ کب اٹھانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی رحمت کو للکار دے گی، اپنے ہاتھوں کیسا اٹھانا؟ اور یاد رکھیے وطر کی دعا میں کوئی بھی آدمی اپنے ہاتھوں کیسا نہیں کرنا۔ اچھا کب کرنا ایسا؟ جب مشکلات زیادہ ہو گئے ہیں، کٹھن مراحل سے گزر رہا انسان، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء میں اتنا اوپر ہاتھ اٹھائے، حضرات صحابہ کرام تو کہتے ہیں نبی کے بغیلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک کیفیت یہ، دوسری کیفیت دونوں ہاتھوں کو ایسا، کٹھن مرحلہ ہے، اللہ کی رحمت کو للکارنا ہے، ایسے صورت میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے، مگر وطر وغیرہ میں ہاتھ جو اٹھانا ہے اپنے سینے کے اوپر نہیں اٹھانا، چہرے کے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں سے مذاق کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، اب دیکھیے دعا میں کیا کیا غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ایسے معلوم ہو رہا جذام کی بیماری آ گئی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بعض لوگ دیکھتے ہیں ایسا، یہ کیا ہے، یہ ایسا کرتے ہیں کفار، یہ کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسے بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں اللہ سے دعا کرنا ہو، اپنے ہاتھ کے ظاہری حصے سے دعا مانگو، ایسا
ایسا کرنا چاہیے، ایسے ہی دعا کرنا چاہیے۔ اب ایسے دعا کب کرنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز استسقاء میں دعا ایسے کرتے، وہ بتاتے حالات ایسے ہیں، اللہ حالات کو ایسے لوٹا دے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ تینوں کیفیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کب کب قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنگ جب ہوتی ہے تب بھی قبول ہوتی ہے دعا۔ جیسا کہ میں نے یہاں کچھ مقامات لکھے ہیں کہاں کہاں دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں ہلکا ہلکا۔ دعا ایک عبادت ہے۔ اہل حدیث مساجد میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سمجھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی، مگر ہوتا کیا ہے اجتماعی دعا نہیں کرنا بلکہ انفرادی دعا بھی چھوڑ ڈالیں۔ یہ ہمارے سلفی اور اہل حدیث بھائیوں کا ایک طریقہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، دعا جب کرتے دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا ہے نہیں ہے۔ عبد المحسن عباد اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا نہیں چاہیے۔ سن لیے؟ ٹھیک ہے۔ اور لیکن ابن عثیمین کہتے ہیں علامہ ابن حجر نے کہا دعا کے بعد ہاتھوں کو پھیر لینا چاہیے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اس بارے میں ماشاءاللہ ابن عثیمین نے ساری احادیث کو رکھ کر بتایا۔ دیکھیے اور ایک بات بھی ہے، دوسروں پر بدعت لگانے کا حکم ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے نہیں، دوسروں پر بدعتی لگانے کا حکم علماء کریں گے، عام آدمی نہیں کرے گا۔ دوسروں کو کافر بولنا، گمراہ بولنا، یہ کام کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ ہم میں سے ہے بڑا بدعتی نہیں، آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا۔ وہ اتھارٹی کون؟ منہج سلف میں اتھارٹی علماء ہوتے ہیں، علماء بولنا کون بدعتی کون کیا ہے کون کیا ہے۔ جو بھی آدمی اٹھا انہیں بزنس مین ہے انہیں بول ڈالیا، انہیں ذمہ دار ہے، انہیں بدعتی حکم لگا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے اگر کوئی آدمی دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیل لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو علامہ ابن حجر نے صحیح کہا ہے۔ اگر کرنے والے کو اگر آپ بدعتی بولتے ہیں تو گویا آپ اپنے بھائی پر زیادتی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دعا کر کے ایسا چھوڑ دیا، سمجھو ماشاءاللہ دونوں صحیح ہیں۔ لہٰذا جن مسائل میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، وسعت ہے، اس میں شدت برتنا، لڑنا، بحث کرنا، میں سمجھتا ہوں لوگ دعا کے مسائل میں جتنا لڑتے دعا اتنا نہیں کرتے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے دعا کب کب قبول ہوتی ہے ہلکا ہلکا آپ کو بتاتے ہیں۔ شب قدر میں قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں، فرض نمازوں کے بعد۔ اب فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز دعا قبول ہوتے نا، امام پڑھتا سب پیچھے آمین بولو۔ میں بتاؤں آپ کو بنگلور میں اپنے چچا بھائی کے ساتھ جے نگر 4 بلاک کی مسجد میں ہم گئے، وہاں اچھا واقعہ ہے۔ تو گئے تو کیا ہوا، وہ انہیں کیا سمجھ گیا ہے قرآن میں ربنا جہاں کہیں وہ دعا سمجھ گیا ہے۔ اب وہ جہنمی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے باہر نکال، انہیں وہ سمجھ گئے وہ دعا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ جہنمی بولتے اے اللہ ہمیں جہنم سے باہر نکال۔ اب اسے ربنا بولے تو ایسا ہوتا ہے وہ جیسے منتر پڑھتا نا مندر میں، ویسے انہیں جو پڑھتا پیچھے آمین بولتے لوگ۔ اب دعا میں امام کیا غلطی کرتا ہے عوام کو کیا سمجھ میں آتا، علماء کو معلوم ہوتا کیا کیا دعا میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے چچا بھائی کے پاس آ کر ایک چٹھی لکھا، وہ چٹھی لکھ کے بھیجا، دیکھو یہ جہنمی کے دعا ابھی دعا کر رہے ہیں۔ اب وہ ہمارے چچا زاد بھائی جا کے وہ امام کے پاس بولتے شکریہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا یہ دعا ہے۔ بہرحال دعا کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہر فرض نماز کی دعا قبول ہوتی، آپ کبھی دعا کرو کبھی چھوڑو، اور دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا افضل ہے، کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھانے کا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں 2 بیگ کا دعا کرنا ہے، اٹھانے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھوں کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان میں بھی، اذان اقامت درمیان لوگ کیا کرتے ہیں، دیر سے آتے 4 منٹ رہتے جماعت کو، ضرورت کو جانا، وضو کرنا، کیا دھوئے کیا نہیں دھوئے، وضو کے بعد کی دعا بھی نہیں، سیدھا بھاگ کھڑ گئے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ صالح فضل حفظہ اللہ سے پوچھا گیا یہ اذان اقامت درمیان میں قرآن پڑھ سکتا ہوں کیا؟ بنے قرآن پڑھ دعا کرنا، لہٰذا 1 منٹ بھی ہو آپ کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ممبر پر جب خطیب چڑھتا نا، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک، ہم نے حرم میں دیکھا جمعہ کے دن عصر کے بعد لوگ کیا کرتے، کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ سلف
سلف کا عمل ہے یہ. آپ لوگ بیٹھ کر بھی کر سکتے, کھڑے ہو کر بھی کر سکتے, مگر یہ بات یاد رکھیے آپ, رمضان کا یہ موقع آتا نا, رمضان میں دو دعا کے قبول ہونے کے امکانات جم جاتے. ایک تو رمضان, آپ روزے کی حالت میں اللہ کے قریب ہیں, پھر عصر بھی ہے, جمعہ بھی ہے, لہٰذا افطار کی چیزیں خریدنے میں اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے زمزم پیتے وقت بھی دعا مانگنا چاہیے. ماشاءاللہ دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جب حج عمرہ کرنے گئے, وہاں کھڑے ہو کر زمزم کی گلاس کے ہاتھ میں لے کر کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ علامہ ذہبی جیسا حافظہ دے مجھے تو. اللہ اکبر. ابن حجر دعا کرنے والے ماشاءاللہ. ذہبی کون؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد. تو علامہ ابن حجر نے زمزم پی کر ذہبی کا حافظہ مانگا, ماشاءاللہ ویسا حافظہ اللہ دیا. صحیح بخاری کتنے جلدوں میں ہے؟ اس سے بڑھ کر تقریباً 25 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. لہٰذا جب بھی اگر ہمیں زمزم ملے, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. اپنے بچے کو حافظ بنانا, 10th میں پاس ہونا, اگر آپ اچھی بیوی چاہتے ہیں زمزم لو, دعا پڑھ کے پیو, اللہ تبارک و تعالیٰ مرادوں کو پورا فرماتا ہے. اسی طریقے سے سجدوں میں, نفل نمازوں میں اب لوگ کیا کرتے ہیں, دعا کرو تو الگ سے سجدہ کرتے ہیں, ایسا ہاتھ رکھ لے کے, نہیں کرنا چاہیے. دعا کرنے کے لیے الگ سے سجدہ نہیں ہے. فرض نمازوں میں اتنی دعا پڑھو جتنا امام اٹھ جاتا. نفل نمازوں میں اگر آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو نفل نماز پڑھ کے اس میں سجدہ کرو, اس کے لیے الگ سے سجدہ کرنا جو ہے امت جو ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مرغ جب بانگ دیتا نا صبح میں, اس وقت بھی دعا کرنا چاہیے. اور لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے وقت میت کی روح جب قبض ہوتے رہتی ہے اس وقت بھی دعا کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, جب میرے شوہر کی روح نکلنے لگی تو لوگ کیا بولنے لگے, آپ نے فرمایا اے ام سلمہ تمہارے شوہر کی روح قبض ہو رہی ہے, لہٰذا تم دعا پڑھو. اور مریض کے پاس جب جاتے نا اس وقت بھی دعا قبول ہوتی. ایک تو مریض کی عادت, اور مریض کی عادت کی فضیلت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کسی بھی مریض کی عادت کے لیے آپ گئے, 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, اس کو سب چھوڑ دیا آج ہم نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. اگر مریض کے پاس جاؤ تو اس کے سے کیا کرو, اس کے لیے بھلائی طلب کرو, اس لیے کہ تم جو کچھ بولتے ہو ماشاءاللہ اللہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی, دین پر جم کر رہنا تو کیا کرنا. آج کل نوجوان بھی آتے پوچھتے دین پر جم کر رہنا تو کیا کرنا, دین پر جم کر رہنا تو کیا کرنا. ایسے ہی 1-2 درس سن لے تو انسان دین پر نہیں جمتا. کیا کرنا دیکھیے, اگر دین پر جمنا ہو تو یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. دین میں ثبات قدمی ہونا ہے. سب سے پہلے ہمیشہ ہر ایک کو اپنی توحید پرفیکٹ بنانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرات صحابہ کرام کو نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ سب مدینے میں فرض ہوئے. نماز فرض ہو گئی لیکن زکوٰۃ, روزے مدینے میں فرض ہوئے. لہذا اپنے جو ہے ہر ایک کی توحید کو پرفیکٹ کرو. اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, منہج صحابہ کو اپنانا چاہیے, خواہشات سے دور ہونا. اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہر ایک کے سدھرنے کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اللہ کی طرف سے اصل میں ایک بڑا آفر ہے, لہٰذا اس سے مکمل اور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے نبیوں کے قصے کا مطالعہ کرنا, آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول اپنے زمانے میں دین پر جم رہے, اس کے دعا کرنا, صبر کرنا اور دعا کرنا. یہ دعا لکھ لیجئے, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ تو دین میں ثبات قدمی دے, اور سب سے پہلے پورے جسم میں دل کی ثبات قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرنا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے تھے. اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. انشاءاللہ فجر کے دروس میں ہم بتائیں گے ایمان گھٹتا ہے بڑھتا کیسے ہے. آپ دیکھے ہوں گے وہ انسان کی بی پی چکر نہ ہو تو کیا کرتے, وہ ٹائٹ کر دیتے, جیسے ہی کھولتے پورا نیچے آتا. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے انسان کا بی پی جیسے گھٹتا بڑھتا ہے, شوگر لیول گھٹتا بڑھتا ہے, ویسا ایمان بھی بڑھتا گھٹتا ہے. یہ کس پہ نہیں رہتا. اب آپ کے پاس ایمان
ایمان الگ ہوگا، میں جب تخر کر کے مسجد کے باہر جاؤں گا تو میرا ایمان الگ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کفار مکہ گناہوں پر جرأت کیسے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے سب سے بڑا جو کارنامہ کیا وہ کیا؟ یہ عرب لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ لیتے تھے، اللہ نے دلوں کو جوڑا۔ آج کل دیکھیے ماشاءاللہ اہل حدیثوں میں سنت پر عمل کرنے کا رجحان بہت ہے، اللہ کی نبی ویسا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرے، مگر ہمارے سلفی بھائیوں میں ایک چیز ہے، وہ کیا؟ ایمانی رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہماری پرانی جماعت ایک 50 سال پہلے دیکھ لو، ماشاءاللہ علماء میں اور ذمہ داروں میں وہ کیا محبت تھی، آج وہ محبت ختم ہو جا رہی۔ نہیں، ہمارے ایمانی رشتے کی وجہ سے محبت ہونا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام انصار و مہاجرین کیسے تھے؟ اب وہ کیا ہوتا، اگر کوئی کسی قریے میں کوئی سلفی بھائی ملتا تو ہمارے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل سب ہم سے لائٹ لے رہے، نہیں، یہ دیکھو سلفی منہج بولے تو اس میں جہاں عقیدہ پختہ ہوتا وہاں ایمانی رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے کسی بھی توحید پرست بھائی کو دیکھے اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہے۔ یہ خود غرضی کو، یہ دلوں کی کھدورت کو دل سے نکالو۔ یہی تو رمضان کا سب سے بڑا پیغام بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں کیا کیا اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ میں اس کو سمیٹ لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہر سورت شروع ہوتے بسم اللہ آتا، لیکن یہاں بسم اللہ نہیں آیا انفال کے بعد توبہ میں۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سورتیں لکھ رہے تھے، انفال کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ بھی لکھنے کے لیے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں لکھا، اس لیے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا اسے، بس یہی وجہ ہے۔ علماء نے کہا اللہ تعالیٰ برات کا اظہار کرتا ہے، غصہ اس لیے بسم اللہ نہیں، وہ سب باتیں الگ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، شروع کی جو 7 صورتیں اسے بولتے السبع الطوال، 7 صورتیں۔ وہ 7 صورتیں کون سی؟ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ اگر انفال توبہ کو ملائے تو 7 صورت ہوتی وہ، اگر وہ بسم اللہ آ جاتا تو انفال لمبی صورتوں میں نہیں آتی تھی۔ اور ان لمبی صورتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگو اگر تم عالم بننا چاہتے ہو تو ان 7 لمبی صورتوں کی مکمل طور پر تلاوت کرو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ ابھی ان سے صورت کی ابتدائی جو آیتیں ہیں نا اس کا شان نزول بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 ہجری میں ابو بکر کو کیا کیا؟ خلیفہ ابو بکر کو حج کا امیر بنا کے بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مناسک اور حج کے اعمال کے بارے میں زیادہ جاننے والے صحابی انہوں، کسی کو حج کے اعمال معلوم نہیں تھے، جیسا کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں۔ ابو بکر نکلے امیر الحج، اللہ کے نبی نے پیچھے سے علی کو بھیجا، علی جاؤ، تمہارے سامنے ابو بکر ہیں، کئی صحابہ بھی ہیں، جا کر مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ، سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنا دو۔ اس میں 2 اعلان بہت اہم ہیں، یاد رکھو۔ کفار و مشرکین عقیدے کے اعتبار سے نجس ہیں، اس سے پہلے وہ کیا کعبۃ اللہ میں آتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے متولی بولتے تھے۔ آج کے بعد کعبۃ اللہ ان کے لیے بند کر دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں آنا، ایک اعلان۔ دوسرا اعلان یہ تھا اس سے پہلے کفار و مشرکین ننگے طواف کرتے تھے، اس کے بعد کوئی بھی کافر و مشرک جو ہے ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے، کیا بولتے ہیں غیر مسلم قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن میں 40 پر ایک آیتیں ایسی ہیں جن پر غیر مسلموں نے اعتراض کیا، نوٹ کرو بات یہ، 40 پر ایک آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں پر کفار و مشرکین نے اعتراض کیا ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں ہمارے مندر میں آ جاتے، اب وہ گردوارے میں بولتے تمہیں ہمارے گردوارے میں آتے، اب وہ چرچ میں بھی آ جاتے، ہمیں کہیں مکے کو نہیں آنا، کفار مکہ۔ اب یہ سوال اٹھ کر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے کیا۔ اب ذاکر نائک کے بارے میں ایک بات بول دیتے ہیں، ذاکر نائک ماشاءاللہ عالم دین تو نہیں، ایک اسلامک اسکالر ہیں، ان کو اسلام اور دوسری کرسچینٹی، یہودی، ان تمام کے بارے میں کمپیئر کرنے ماشاءاللہ اچھا آتا، لہٰذا ان کے فتوے ہم نہیں لے سکتے۔ انہوں اسلام کی طرف سے جو ڈیفنس کرتے وہ ڈیفنس بعض جگہ صحیح رہتا، اس میں بھی کچھ غلط ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب وہ ذاکر نائک سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، کیسے آپ کعبۃ اللہ کو جاتے، وہاں مسلمانوں کا راستہ الگ، غیر مسلم کا راستہ الگ، اب وہ مکے کی طرف سے آئے تو 4 طرف سے چیک پوائنٹ ہیں، طائف سے ایک، سیریا سے ایک،
مدینے سے ایک، جدہ سے ایک۔ اگر آپ آئے تو کیا ہے، وہ مسلمانوں کو جو اقامہ دیتے وہ گرین رہتا وہ لے کے مکے جا سکتے۔ غیر مسلم اپنا پاسپورٹ جمع کر کے جو اقامہ لیتا وہ ریڈ قسم کا رہتا ہو، وہاں الگ الگ ہو جاتا ہو۔ اب وہ غیر مسلم کیوں نہیں آنا، اس بارے میں ماشاءاللہ کتنا اچھا جواب دیا۔ دیکھو ایک ہر ملک ہوتا ہے، ہر ملک کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہوتا ہے۔ اب ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا ہو، کیا ہونا، ویزا ہونا، ویزا کے لیے پاسپورٹ ہونا، یہ سب ہونا۔ لہٰذا کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ویزا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ویزا نہیں ہے تو وہاں انٹری نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ انداز سے سمجھایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کی دوسری مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں کو ہمارے مسجدوں میں آنے دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے غیر مسلم وہ الیکٹریشین بن کے آتا ہے، اے سی میکینک بن کے آتا ہے، مگر وہ ہدایت کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ غیر مسلم ہماری مسجد میں آ سکتا ہے، بس وہ کعبۃ اللہ کو نہیں جا سکتا، وہ آ سکتا، بیٹھ سکتا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدنی زندگی میں کئی نصارہ کو بلایا، بٹھایا، کھلایا، پلایا، اسلام سمجھانے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہی بتایا نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑنے والا اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر، اگر سستی سے چھوڑا تو بولیں گے یہ کافروں جیسا عمل ہے۔ آج مسلمانوں میں دو لوگ بھی ہیں، کیا نماز پڑھنا سو بڈھے ہو کے نماز پڑھنا سو، اور بعض لوگ ایسے ہی نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اب وہ بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ آپ جس شدت سے بولتے تو کیا کرتا، بے نمازی پہلے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، انہیں روزہ بھی چھوڑاتا۔ ویسا نہیں بولنا چاہیے۔ بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا وہ الگ ہے، مگر وہ روزہ رکھے تو روزہ قبول ہوتا۔ انہیں سدھرنے جا رہا ہے، اگر غلط انداز سے اگر آپ اس کو ڈرا کے بولے بے نماز قبول نہیں، روزہ رکھنا چھوڑتا ہوں۔ لہٰذا کوئی بھی بات بولنا ہو تو حکمت سے بولو۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے بیان فرمایا مساجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں، جن کے اندر عقیدہ توحید پرفیکٹ ہوتا ہے۔ آج مساجد کے نظام کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داران مسجد میں اور امام میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہتے نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ امام کو سنبھالیں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھیں آپ، علماء اور امام کا، مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا، آپ جیسا انسان ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، سب ہوں گا، برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام کو بھی چاہیے وہ ذمہ داروں کے خلاف مسجد میں کوئی گروپ نہ بنائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں امام کیا کرتا ہے، وہ ذمہ داروں کے خلاف ایک گروپ بناتا نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کو برداشت کریں۔ اور ذمہ داروں کو چاہیے دینی معاملات میں امام کو پورا اختیار دیں۔ کیا کرنا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا خطبے میں وہ بات نہیں بولنا، ارے امام کو معلوم ہے بھائی، ڈاکٹر جو ہے انجیکشن ڈالنا، دوا دینا سب معلوم ہوتا ہے اسے، لہٰذا امام کو معلوم ہوتا کیا بولنا کیا نہیں بولنا، اس کے اوپر جو ہے دباؤ نہیں بنانا چاہیے۔ اور سعودی عرب کے بارے میں لوگ یہ خبر اڑاتے سعودی حکومت وہ خطبہ لکھ کو دیتی، علماء پڑھتے بولتے، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ خطبہ لکھنے والے ائمہ ہوتے، مگر چیک کرتی حکومت۔ کیوں چیک کرتی؟ اس لیے کہ ان کی پالیسی ہے، لہٰذا اگر وہ چیک کرے تو کوئی حرج نہیں اس معاملے میں۔ لہٰذا مساجد کی مکمل طور پر جو ہے اس کو ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں میں، کمیٹی میں اگر ایک عالم ہو جائے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو خلل پیدا ہو رہا ہے اس خلل کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ نے اور بتایا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں 8 چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا۔ غزوہ حنین میں مسلمان 12,000 تھے، کفار 30,000 تھے۔ مسلمان شروع میں 12,000 یہ مسلمانوں کی پہلی تعداد تھی۔ جب وہ مسلمان بولے ارے آج کل تو ہماری طرف بہت ہے، آج ہمیں انشاءاللہ جیتتے ہیں آج۔ اب وہ جیت کیا ہو گیا، اپنے تیرت پر فخر آ گیا۔ اب وہ کیا ہوا، سامنے جو لوگ تھے حوازن و ثقیف کے لوگ، ان کو تیر برسانا عرب میں سب سے زیادہ آتا تھا۔ اب وہ شروع جنگ میں مسلمان بولے آج ہمیں انشاءاللہ جیت جاتے ہیں آج۔ وہ کیا ہوا، وہ حوازن و ثقیف کے لوگ جم کر بارش اور کے تیر برسائے تو صحابہ پلٹ کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ تیروں کی بارش کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھو، تیروں کی بارش ہو رہی
صحیح ہے اللہ کے نبی میدان جنگ میں، خلفائے اربعہ میدان جنگ میں، آپ کے ساتھ عباس بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، سب بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عباس سے کہا عباس یہ بھاگنے والے صحابہ کو بلاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں جنگ کا بہترین کمانڈر کون ہو سکتا ہے؟ پاسورڈ دیکھو کیسا ہے، اے مسلمانوں واپس آؤ نہیں بولے، اے سورہ بقرہ پڑھنے والے واپس آؤ، یہ سورہ بقرہ پڑھنے والے واپس آؤ، یہ اصل میں اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں پاسورڈ استعمال کیا تھا جس کو صحابہ نے سمجھا تھا۔ بہرحال اس جنگ میں صحابہ واپس آئے، میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی توبہ قبول فرمایا، ماشاءاللہ صحابہ واپس آ کر دوبارہ جیت گئے۔ اس جنگ میں ماشاءاللہ مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی ماشاءاللہ بڑی جو ہے خدمت انجام دی، جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل، عاجزی، انکساری سے جیت گئے۔ اس جنگ میں ایک چیز آئی، وہ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک منافق آ رہا ہے، بلکہ سمجھیے ایک خوارج کا امام، اس کا نام تھا ذی الخویصرہ تمیمی، آ کے بولا اے محمد انصاف کرو۔ اللہ اکبر، دنیا کے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے کو اگر طعنہ دے تو برداشت کریں گے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس ہے تمہاری سوچ پر، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا یہ جو تھا نا، انہیں آگے چل کر خوارج کا امام بنا، تو خوارج کے آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ کل وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، منافقین کے کیا اوصاف ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین کے جو سردار تھا عبداللہ ابن، اس کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بدر میں کامیابی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کے لیے بھی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی طرح مضبوط ایمان، صحابہ کی طرح پختہ عزم، اپنے اندر توکل کامل پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔